مصطفیٰ 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 اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا پیدا کرتا ہے، خواہ وہ گھاس کا ایک تنکا ہو یا پہاڑ کا پہاڑ ہو، انسان ہو یا جنات ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، سب کچھ خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ پیدا کر دیا گیا اب تم جو چاہے کر لو، ایسا نہیں بتلایا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے نبی اس دنیا میں جو تشریف لائے تو سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ یہی سبق ملتا ہے کہ دیکھو، اللہ تو تمہاری ہدایت کے لیے ابتدا ہی سے کرم فرما ہے، تمہاری ہدایت کے لیے وہ پورے سامان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض نفس شر پسندی کا شکار ہوتے ہیں، شیطان دشمن ہمیشہ ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اپنے نفس امارہ سے بچنے اور شیطان مردود کے فتنوں سے بچنے کے لیے انہی انبیاء کی تعلیمات کو ذریعہ بنایا گیا، سہارا بنایا گیا کہ اس تعلیم کے ذریعے ہی تم نفس سے بھی بچ سکتے ہیں اور شیطان مردود سے بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر دو چیزیں رکھی گئی، ایک ہے نور کا مادہ اور ایک ہے نفس کا مادہ۔ نفس کا مادہ تو چاہتا ہے کہ برائی کی طرف جائے، شر کی طرف جائے، فتنے اور فساد کی طرف جائے۔ نور کا مادہ چاہتا ہے کہ بھلائی کی طرف جائے، عقل، انسانیت اور دیگر ایسے فلاحی کاموں کی طرف جائے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ جو نور ہے۔ اسی کشمکش میں انسان جو ہے صحیح راستہ جو ہے اختیار کر نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ تجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے تردد و تعامل میں رہنے کی ضرورت نہیں، ان کو دیکھ اور صحیح راستہ پا۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے، وہ انسان پر۔ تو اسی طرح جو ہے یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کو یہ تاریخ معلوم ہے کہ انبیاء سابقین
ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے. کوئی کسی قوم کے لیے نبی تھے, کوئی کسی علاقے کے نبی تھے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں الگ الگ جو نبی آئے تو بیک وقت 2 اور 2 سے زیادہ نبی بھی پائے جاتے تھے. کس قوم کے لیے یہ نبی, اس قوم کے لیے یہ نبی, اس طرح کا تذکرہ کتابوں سے ملتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اس میں نہ کوئی علاقے کی قید ہے, نہ کسی زبان والے کی شرط ہے, نہ کوئی زمانے کی قید ہے کہ فلاں وقت تک ہی آپ نبی ہیں, فلاں علاقے کے لیے آپ نبی ہیں, فلاں قوم کے لیے آپ نبی ہیں. ایسا کوئی قید اور شرط نہیں ہے آپ کی نبوت و رسالت. آپ کی نبوت و رسالت ساری کائنات کے لیے ہے, ساری انسانیت کے لیے ہے, سارے جنات کے لیے ہے, بلکہ سارے جو ہے جتنے بھی اس کائنات میں مخلوق پائی جاتی ہے ان سب کے لیے آپ کی نبوت و رسالت. آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں, جنات کے بھی نبی ہیں, فرشتوں کے بھی نبی ہیں, کائنات کے تمام چیزوں کے نبی ہیں کہ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے جاتے تو پتھر سلام کرتا. اگر پتھر آپ کو نبی نہیں جانتا تو سلام کیوں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں تو کنکریاں کب پڑھتی ہیں کلمہ؟ جب ان کے اندر ہی معرفت ہو, یہ پہچان ہو کہ یہ نبی ہیں, ان کو ماننا ضروری ہے, جبھی تو کلمہ پڑھتی. یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ ایک صحابی کا اونٹ بگڑ گیا, سرکش ہو گیا. اب صحابہ کا یہ کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو, دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے حل ہو سکتا ہے. آپ ہی اس کو حل فرما سکتے ہیں, یہ ان کا عقیدہ تھا. حالانکہ اونٹ کا گدکنا یہ دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا, ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. جہاں یہ اونٹ پالے جاتے ہیں وہاں تو ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بلایا, اپنے قبیلے والوں کو نہیں بلایا, سیدھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضور میرا اونٹ بگڑ گیا, سرکش ہو گیا, کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا. تو صحابہ نے بھی, دوسرے ساتھیوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, کہ حضور سے کیوں پیش کر رہا ہے. حضور نے بھی یہ فرمایا کہ دنیا کے معاملے سے میرا کیا تعلق ہے. آپ نے یہی فرمایا کہ چلو ہم چلتے ہیں. جب آپ تشریف لائے اس باغ میں, اونٹ دیکھ کر خوشی سے آ گیا, قدموں پہ اپنا سر رکھا. اب آپ بتلائیے کہ اس اونٹ کو کس نے بتلایا کہ یہ نبی ہیں, یہ رسول ہے, ان کی تعظیم ضروری ہے, ان سے عقیدت ضروری ہے, ان سے محبت ضروری ہے, اور اپنی مشکل کو دور کرنا ہے تو ان کے قدموں میں جانا ضروری ہے. کس مدرسے نے پڑھایا, کون سے مولوی کا آواز سنا, کون سی کتاب کا مطالعہ کیا ہوں؟ نہیں, نہ کوئی کتاب پڑھا, نہ کسی کا بات سنا, نہ کوئی مدرسے میں شریک ہوا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ تجھے نبی کو پہچاننے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, میں خود تیری فطرت میں یہ بات ڈالتا ہوں. اس لیے جو ہے کبھی پتھر سلام کرتے ہوئے دکھتا ہے, کنکریاں کلمہ پڑھتے ہوئے دکھتی ہیں, اونٹ سر جھکاتے ہوئے دکھتا ہے, ہرنی آپ سے معروضہ کر کے اپنی نجات کا راستہ تلاش کرتی ہے. پھر کبھی روایتوں میں آتا ہے کہ دیکھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جنگل کی طرف تشریف لے گئے. آپ کو ضرورت کا تقاضا ہوا, وہاں آپ نے دیکھا
کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، کوئی پردہ اور آڑ نہیں ہے. دور جو جھاڑ تھے ان کو آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا. آپ کے انگلی کے اشاروں کو پاتے ہی وہ جھاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے جیسے کہ آدمی ہلتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو زمین سے نکالے اور ایسے آئے جیسے کہ آدمی چلتے ہوئے کھاتا ہے، اور آپ کے لیے آڑ بن گئے. اب آپ غور کیجئے کہ انگلی کا اشارہ ایک انسان دیکھ سکتا ہے، یا جس جانور کو یا کسی بھی چیز کو کچھ آنکھ ہے وہ دیکھ سکتا ہے. درخت نہ اس کو زبان ہے، نہ اس کو آنکھ ہے، نہ اس کو عقل ہے، نہ اس کو علم ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عقل نہیں ہونے کے باوجود، علم نہیں ہونے کے باوجود، آنکھ نہیں ہونے کے باوجود یہ نبی کے اشارے کو دیکھ رہا ہے. پھر نہ صرف دیکھ رہی ہے وہ جھاڑ، بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پھر اطاعت بھی کر رہے ہیں. تو کس نے سکھایا ہے تعظیم؟ نبی کی تعظیم کس نے سکھائی کہ نبی کے اشارے کو سمجھنا، جاننا، عمل کرنا واجب ہے؟ کسی اور نے نہیں سکھایا، قدرت نے ان کی فطرت میں ڈالا. اس لیے کائنات کی ہر چیز، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مجھے نبی جانتی ہے اور مانتی ہے، سوائے سرکش جن اور انس کے. فرمایا انسانوں میں جو سرکش ہے، جو نامعقول ہے، وہی نبی نہیں مانتا، اور جنات میں جو سرکش ہے، نامعقول ہے، وہی نہیں مانتا. ماں باقی کائنات کی ہر چیز مجھے نبی مانتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے. جانتی ہے اور مانتی ہے، اطاعت بھی کرتی ہے. تو بتلایا گیا کہ ساری کائنات ان کی ہے، ساری کائنات کے وہ مالک ہیں. تو کوئی نہ مانے تو ان کی جو ہے نبوت میں کوئی فرق آنے والا ہے، کوئی نہ مانے تو ان کی شان میں کوئی فرق آنے والا ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ کئی خدا کسی نے بنا لی، تو کیا اس کی وجہ سے خدا وحدہ لا شریک کی شان میں کچھ فرق آیا؟ کیا اس کی عظمت میں کوئی فرق آیا؟ یا اس کی خدائی میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا. اسی طرح اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو اس سے بھی آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں. لیکن عقل اور انصاف کا تقاضا، انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام کسی پر کوئی جبر نہیں کرتا کہ تم یہ بات مانو، ہمارے دین کو مانو. جبر نہیں کرتا. ایمان لانا ہے کہ نصیب اللہ، ہمارا کام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے، جبر کرنا نہیں. لا اکراہ فی الدین فرمایا کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی کے اوپر کوئی جو ہے سختی نہیں کہ مان سو مان اور ایماندار صلاح، ایسا نہیں. اس لیے جو ہے اسلامی حکومتیں جہاں تھیں، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پہ باقی رہنے کی آزادی ہے. تم کسی پر کوئی جبر نہیں کر سکتے تبدیل مذہب کے لیے. بس کوئی غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو یہودی اپنے مذہب پہ رہ سکتا ہے، عیسائی اپنے مذہب پہ رہ سکتا ہے، دوسرا اپنے مذہب پہ رہ سکتا ہے. اس میں اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لہم ما للمسلمین علیہم ما علی المسلمین. ایک ہی جملے میں اسلام نے ان کے تمام حقوق بیان کر دیے کہ غیر مسلموں کو اسلامی حکومت میں وہ تمام فوائد ملیں گے جو مسلمان کو ملتے ہیں، وہ تمام حقوق ملیں گے. کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام نے غیر مسلم کو شراب پینے سے روکا، حالانکہ شراب حرام. اگر کوئی مسلمان پیے تو اس کو سزا ہے، اور غیر مسلم اس کی تجارت کرتا ہے یا پیتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اس کا مذہب ہے. جب اس کا مذہب ہے تو پی رہا ہے، ہم کو کیا ہے.
تو اس مسلمان کو کیوں سزا؟ تو اس کا مطلب نہیں ہے پینا. جب اسلام کو مانا تو پھر اسلام کے خلاف کیسا جاتا؟ وہ اسلام کو نہیں مانا تو پیتا تو پینے. تو یہ بھی ہے، یہ مروت اسلام نے ہر ایک کو دی ہے، ہر انسان کو دی ہے. تو اس طرح سے جو ہے اسلام یہی چاہتا ہے کہ تم ہمارے خدا کو نہیں مانتے، مت مانو تمہاری. ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، مت مانو، ایمان مت لاؤ. ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، مت لاؤ. ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ زبردستی ہے لاؤ، لیکن انصاف اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں ماننا اور ہے اور گستاخی کرنا اور. نہیں ماننا گستاخی نہیں، ایمان نہیں لانا یہ گستاخی نہیں ہے، انکار ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں مان کر گستاخی کرنا یہ برا ہے، یہ خلاف قانون ہے، یہ خلاف انصاف ہے اور یہ خلاف انسانی ہے. اس کو جو ہے کسی بھی مذہب میں قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی بھی قانون میں قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اس طرح سے جو ہے بتلایا گیا کہ گستاخی اسلام میں بدترین گناہ بتلایا ہے. جیسا شرک ہے، شرک ہے ہمارے پاس گناہ ہے، لیکن شرک کرنے والے کو ہم دنیا میں کوئی سزا نہیں دیتے کہ تو شرک کر رہا لہٰذا تجھے جیل میں بھیجا جائے گا، تجھے یہ جرمانہ لگایا جائے گا. نہیں، کفر پر ہم دنیا میں کوئی سزا، آخرت میں جو ہے، لیکن دنیا میں شرک کرنے پر کوئی سزا اسلام نے دی ہے نہیں دی. کفر کرنے والے پر کوئی سزا اسلام نے دی ہے دنیا میں؟ نہ اسلام نے شرک پر کوئی سزا دی ہے، نہ کفر پر کوئی سزا دی ہے. وہ تیرا مذہب ہے، تیرا اختیار، لیکن گستاخی پر سزا ہے. کفر پر سزا نہیں ہے، شرک پر سزا نہیں ہے، گستاخی پر سزا. یہ ناقابل معافی جرم ہے اور یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، یہ حق کے خلاف، یہ انصاف کے خلاف جرم ہے. قرآن کو نہیں مانتا مت مان، لیکن قرآن کی توہین کرنا یہ جرم ہے. نبی کو نہیں مانتا مت مان، لیکن نبی کی توہین کرنا یہ جرم ہے. اس وجہ سے بتلایا گیا کہ یہ ہر مسلمان، خواہ وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا، آپ کی نبوت صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ کی نبوت تو ساری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان رہتے سب آپ کی نبوت کے جو ہے پابند ہیں، سب آپ کی رسالت کے پابند ہیں، سب کے لیے آپ کی رحمت ہے، سب کے لیے آپ کی جو ہے ہدایت ہے. تو دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہونا فطری بات اور لازمی بات ہے. اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا صاحب کہ گستاخی یہاں ہوئی تو یہاں جو ہے یہاں کے مسلمانوں کو ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں ہونا. تو جو بھی ماننے والا ہو، ہر مسلمان کو تکلیف ہوگی. اب فرانس میں گستاخی کی گئی تو کیا یہاں کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں کی؟ کہ فرانس کا واقعہ اول پہ خاموش تو نہیں. تو دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو دنیا کا ہر مسلمان اس سے غمزدہ ہوتا ہے، اس کا دل مجروح ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ چیز سوہان روح کا باعث بنتی ہے. یہ فطری بات ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں. اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دوسروں کے جو خدا ہیں ان کو برا بھلا مت کرو. حالانکہ اسلام کی تعلیم کے لحاظ سے صرف خدا تو ہمارا ایک ہی ہے، کوئی دوسرا خدا تو نہیں ہو سکتا. تو وہ باطل سمجھتا ہے اسلام، لیکن باطل سمجھنے کے باوجود بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو گالی مت دو، برا مت بولو. کیوں؟ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ جب اس کو غلط سمجھ رہا ہے، اسلام باطل سمجھ رہا ہے تو پھر بلا بولنے میں کیا ہے؟ تو فرماتا ہے کہ وہ نادانی سے خدا کو برا بنا بولنا شروع کرے. اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہیں تو وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو
جو برا بھلا بولنے کا جو ہے راستہ اختیار کریں گے، تو کہیں تم نظریہ نہ بن جاؤ خدا کو برا بنا بنے۔ تو اس لیے اگرچہ کہ وہ اسلام کی تعریف کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن پھر بھی اسلام منع کرتا ہے کہ وہ دل آزاری کا باعث ہے، وہ غلط ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا، لیکن یہ کسی کے دل سیکھنے کا باعث ہے اور خدا کے خلاف ایک راستہ کھل جانے کا باعث ہے کہ وہ لوگ جو ہے بغیر علم کے خدا کو برا بھلا بولنے لگے۔ اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسا ہم کسی کو برا بھلا نہیں بولتے، کسی کے خلاف اپنی زبان بندی نہیں کرتے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے خلاف ایسا نہ کرے۔ سب آپ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کرنا، تو ایک بات تھی، لیکن جب ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کرنے کا کیا حق پیدا ہوتا ہے؟ کوئی حق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دنیا جو امن چاہتی ہے، تو امن کا راستہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو گالی دینا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا یہ امن کا راستہ نہیں، ایک دوسرے کے مذہب کو چھیڑنا یہ امن کا راستہ نہیں۔ یہ جو ہے دنیا کے امن کو بگاڑنا ہے، دنیا کی جو ہے معاملات کو بگاڑنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہندوستان میں ایک جو لہر چل پڑی ہے اور ایک جو ماحول بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری جتنی ہو سکتی ہے اس کے راستے تلاش کیے جائیں اور اس کو جو ہے اپنا وتیرہ بنایا جائے، لیکن یہ راستہ کسی قوم کی ترقی کے لیے صحیح نہیں، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کوئی فائدہ ہونے والا بھی نہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا۔ آخرت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی کوئی فائدہ اس سے حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس لیے مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں حق بجانب ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب حدیث شریف میں آیا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع عليه فبلسانه وإن لم يستطع عليه فبقلبه ذلك ضعف الإيمان۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو کوئی جب کبھی کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، غلط چیز کو دیکھے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے اس کو بدل دو، اس خرابی کو دور کر دو، مٹا دو۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے تو بولو غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بتلایا گیا کہ کم سے کم دل میں تو اپنا برا سمجھ۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنی قوت و طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے برائی کو مٹائے۔ وہ نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے تو برا بول، زبان سے اصلاح کی کوشش کر، زبان سے اس کو مٹانے کی کوشش کر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم دل میں تو اس کو برا سمجھ۔ اور یہ فرمایا گیا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں ہم کو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر زبان سے، قلم سے بولنے کی آزادی ہے۔ اس کی مذمت اور اس کے خلاف احتجاج ہم زبان سے بھی کر سکتے ہیں، قلم سے بھی کر سکتے ہیں۔ تحریر ہو یا تقریر ہو، ہم کو اختیار ہے کہ اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ ہمارے لیے دستوری بھی حق ہے، شرعی بھی حق ہے۔ شریعت بھی اس کی اجازت دیتی، دستور بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا۔ اب رہا یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتنے یہیں پر ختم ہونے والے ہیں، یہ فتنے یہاں ختم ہونے والے ہیں، فتنے اور بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، فتنوں کا دروازہ اور کھلتا جائے گا اور کھلتا جائے گا، لیکن اس سے مایوس ہونا نہیں،
کیونکہ بھئی یہ فتنہ رو کے پھر آیا، پھر یہ فتنہ رو کے پھر آیا، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہم کو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس ہو کے بیٹھنا نہیں، بلکہ ہم کو اپنا کام کرنا، اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا کام کریں کہ ہم اپنے قوم کی حفاظت کریں، ہم اپنے قوم کو بتلائیں کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، ان کی ذات کا احترام کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہم کو کیسی محبت، کیسی عقیدت اور کیسا ادب و احترام رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے لازم ہے، واجب ہے کہ دوسروں کو اگر ہم ہدایت پہ نہیں لا سکے تو کم سے کم اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں عزیزم امان اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اس کا جو اہتمام کیا اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان و شوکت کو بیان کرنے، واضح کرنے کے لیے، جو سننے کے لیے اس وقت اہتمام کیا گیا۔ اللہ ان کو جزا خیر دے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو زمین کے فتنے، آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہم سب کا ہدایت اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔